رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے حریص تھے، کتنی شدت سے چاہت تھی ان کو کہ کفار مشرکین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے اپنے 2 ناموں کو چن کے اپنے نبی کے لیے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے اور تمہارا نبی بھی ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ میری تکلیف کو میرے ماں باپ بھی اس انداز سے نہیں محسوس کر سکتے جس طرح سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو امت کی پریشانیاں، امت کے مصائب، امت کی تکالیف کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور محبت کا کیا معیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی، یعنی تمہاری، براہ راست ان کو کہا جا رہا ہے، تمہاری تکلیف بھی میرے نبی کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ میری ماں کی محبت کو تو میں دیکھ رہا ہوں، میرے باپ کی شفقت کو تو میں دیکھ رہا ہوں، میرے ارد گرد دوستوں کی محبت کو تو میں بڑی ویلیو دے رہا ہوتا ہوں، حیثیت دے رہا ہوتا ہوں۔ میرے رسول کے بارے میں اللہ ان کا رب خود بتا رہا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ سوچیں کہ میں کہاں ہوں اور میں اپنے رسول سے کتنا عشق کرتا ہوں۔ سوچیں کہ میں کہاں ہوں، میں اپنے نبی سے محبت کی خاطر، اپنے نبی سے عشق پہ کیا کر سکتا ہوں۔ میرا اللہ اپنے حبیب سے کس قدر محبت کرتا ہے، اس آیت میں اس چیز کو سن کے محسوس کیجئے گا، مشاہدہ کریں گے آپ۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ لقد اسی طرح جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کیا تھا، یہاں تاکید کے لیے ہے، وزن پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لقد جاءکم رسول، وہاں تھا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں میرے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر سے ایک رسول آیا ہے۔ لقد جاءکم، فرق دیکھ رہے ہیں بیان کا، وہاں تھا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اور یہاں میرا اللہ ہی کہہ رہا ہے لقد جاءکم، تمہارے پاس رسول آیا ہے میرا۔ لقد جاءکم وہاں کہا تھا بھیجا ہے، احسان کیا ہے، یہاں کہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر سے، تمہارے نسب سے سب سے اعلیٰ نسب بنا کر بھیجا ہے، تمہارے اندر سے ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور پھر 4 صفات بتائی ہیں کہ میرے رسول کی صفات، 4 صفات، وہاں کام بتایا تھا کہ کیا کرنے آئے، یہاں 4 صفات بتائی ہیں، اور ان صفات پہ غور کیجئے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی صفت من انفسکم، تمہارے اندر سے، یہ پہلے بھی بیان کیا۔ پہلی صفت اب یہاں سے عزیز علیہ ما عنتم، عنتم پہلے بتاؤں گا تو عزیز سمجھ میں آئے گا۔ عنتم کہتے ہیں بہت گراں گزرنا، بہت تکلیف دہ گزرنا، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا اعلیٰ درجے پر، کسی کی پریشانی کا احساس رکھنا، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا، عنتم، اور پھر محسوس کر کے اس کو اپنی تکلیف کی طرح اس کو لینا، محسوس کرنا۔ عنتم، اس نبی پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز کہتے ہیں بہت زیادہ شدید، شدت سے، جب یہ اسم ہے، عزیز اسم ہے، بہت زیادہ تمہاری تکلیف، جو تمہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز تکلیف دہ ہوتی ہے،
وہ میرے نبی کو بڑی گیراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری تکلیف کو میرے ماں باپ بھی اس انداز سے نہیں محسوس کر سکتے جس طرح سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو امت کی پریشانیاں، امت کے مصائب، امت کی تکالیف کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور محبت کا کیا معیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی، یعنی تمہاری، براہ راست ان کو کہا جا رہا ہے، تمہاری تکلیف بھی میرے نبی کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ ایسا نبی آیا ہے تمہارے اندر، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کیونکہ وہ تمہیں جانتا ہے، تمہارے اندر سے ہے، تمہاری پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، تو تمہاری تکالیف دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، اشارہ اس طرف ہے، جب دنیاوی تکالیف اتنی گراں گزرتی ہے تو اخروی تکلیف جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس پر کتنی گراں گزرے گی۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور اسی تکلیف کو جو اللہ نے دوسری آیت میں بیان کیا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اپنے آپ کو میرے نبی، آپ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے۔ راتوں کو اس قدر ان کی اخروی زندگی کی وہ طلب میں ہوتے تھے کہ کیسے یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، کیسے یہ ایمان قبول کر لیں، تو اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ تھوڑا اپنے اوپر رحم کیجئے، آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کی خاطر۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے، میری ماں کی محبت کو تو میں دیکھ رہا ہوں، میرے باپ کی شفقت کو تو میں دیکھ رہا ہوں، میرے ارد گرد دوستوں کی محبت کو تو میں بڑی ویلیو دے رہا ہوتا ہوں، حیثیت دے رہا ہوتا ہوں، میرے رسول کے بارے میں اللہ ان کا رب خود بتا رہا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے کہ تمہاری تکلیف بھی اس کو گراں گزرتی ہے۔ پھر اگلی حریص علیکم، اور تمہاری ہدایت کی تگ و دو میں، اس دھن میں وہ حریص بہت زیادہ طلب میں ہیں، بہت زیادہ چاہت ہے ان کو کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ حریص، حراسہ زخم لگانے کو بھی کہتے ہیں۔ حراسہ لسان العرب میں وہ کوئی چیز تکلیف دہ ہو، بہت زیادہ چاہت ہو، اس درجے کی چاہت ہو کہ پورا نہ ہونے پہ اس کی تکلیف ہو رہی ہو، کسی جلد پہ خراش ڈالنے کو بھی حراسہ کہتے ہیں۔ حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے وہ حریص ہیں، بہت شدت سے چاہت ہے ان کو کہ تم لوگ ہدایت پہ آ جاؤ، جس کے لیے وہ ایک ایک شخص کو دعوت دیتے ہیں، ایک ایک شخص کے پیچھے جاتے ہیں، ایک ایک شخص کو بلاتے ہیں کہ کاش یہ ایمان قبول کر لے، اور اس پہ ان سیرت کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے حریص تھے، کتنی شدت سے چاہت تھی ان کو کہ کفار مشرکین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور پھر آگے دو صفات اور بتائی ہیں، دو یہ ہو گئے جو میں نے بتایا، اور دو آگے بتائے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ان دو کے بعد ان دو میں ہی ساری چیزیں آ گئی تھیں یہ، اور اگلی دو صفات میں آپ سوچیں گے، دیکھیں گے کہ کیا میرا اللہ کس طرح سے قرآن بیان کرتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، ترأف القلب، جس دل کے ہر روئیں میں، جسم کے ہر حصے میں جب محبت، شفقت بھر جاتی ہے اور وہ بالکل معمور ہو جاتا ہے دل محبت سے اور شفقت سے اور رحمت سے، اس وقت بولا جاتا ہے ترأف القلب، کہ وہ اس کو یہاں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، رؤوف، اور وہ ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ
شفیق ہیں، محبوب ہیں۔ گویا یوں سمجھیں کہ محبت کے جتنے الفاظ جتنی لغات میں ہیں، شفقت کے جتنے الفاظ جتنی لغات میں ہیں، ان سب کو اگر رحمت کے جتنے الفاظ اور جتنی لغات میں ہیں، ان سب کو اگر جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے اور پھر تعبیر کی جائے، تو وہ ایک لفظ اگر نکالنا ہو، بتانا ہو، تو وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ، وہ رؤوف ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور چوتھی صفت وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ، اور رحیم، وہ ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے اپنے 2 ناموں کو چن کے اپنے نبی کے لیے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے اور تمہارا نبی بھی ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ سوچیں کہ میں کہاں ہوں اور میں اپنے رسول سے کتنا عشق کرتا ہوں۔ سوچیں کہ میں کہاں ہوں، میں اپنے نبی سے محبت کی خاطر اپنے نبی سے عشق پہ کیا کر سکتا ہوں۔ میں فجر کی نماز کے لیے ہی نہیں اٹھ سکتا تو میری محبت دعویٰ ہی رہ جائے گا۔ میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا تو میرا عشق و محبت دعویٰ ہی رہ جائے گا۔ میں ان جیسا حلیہ نہیں اپنا سکتا، شکل نہیں اختیار کر سکتا ان جیسی، سنتوں کو پورا نہیں کر سکتا، فرض ہی کافی ہیں سنتوں کی کیا ضرورت ہے۔ ان آیات کو جب آپ سنیں گے اور ان کو دیکھیں گے تو خود اندازہ لگائیں گے کہ سنت کی کیا ضرورت ہے۔ وہ سنت ہے کس کی؟ وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت، وہ نور، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ ہے کون؟ وہ اللہ کا لاڈلا رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔